بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ الہ کا مفہوم کیا ہے کہ بہت کچھ آپ نے سن لیا، ایک لفظ میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، ایک ہے، تو وہ ایک خاص ترجمہ ہوا۔ جتنے مفہوم اس کے اندر پیوست کر دیے گئے ہیں اور سمجھ دیے گئے ہیں، ان سب کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں۔ وہی حاکم ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کارساز ہے، وہی حایت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا۔ معلوم کتنے اس میں معنی پنہا ہیں، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اتنے اس کے اندر معنی ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جتنی صفات اس کے اندر مضمر ہیں، اس الہ کے لفظ میں جتنی صفات اس الہ کے اندر ہیں، ان میں سے کوئی صفت بھی ایسی نہیں ہے جو کسی دوسرے میں مانی جا سکے۔ ہر صفت میں وہ یکتا ہے، بے ہمتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل۔ مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص مضمون میں اس کو استعمال کیا اور اسی طرح اشارہ بھی کر دیا۔ ویسے تم کہہ سکتے ہیں کہ خالق کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، مالک کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، حایت روا کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، مگر یہاں ایک کنایا، ایک اشارہ بتایا کہ تمہارا الہ کوئی نہیں سوائے ایک، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس نے اشارہ کیا کہ یہاں پر کیا چیز مراد ہے، کون سی صفت جس پر خاص طور پر زور دیا جائے، وہ ہے اس کا حکم کہ اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی اطاعت کرو، کسی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دو، اسی کا کہنا مانو، اسی کی شریعت پہ چلو، اسی کا قانون مانو۔ ایک ہی قانون بھیجنے والا ہے، دوسرا قانون بھیجنے والا کوئی نہیں۔ ایک ہی ہے جس کی اطاعت کرنا حق ہے ہم پر، دوسرا کوئی نہیں جس کی اطاعت کرنا ہم پر حق ہو۔ اور اگر ہم پر حق ہو جائے دوسرے کی اطاعت کرنے کا، تو اس کے معنی میں الہ ایک نہیں رہے گا، دو ہو جائیں گے۔ اور پڑھتے ہم سب یہی ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، تو اطاعت بھی کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کا حق ہے اور اسی کی اطاعت کی جائے گی، اسی کو اپنے آپ کو سپرد کیا جائے گا۔ اور جب ہم کسی چیز کو سپرد کر دیتے ہیں کسی کے، تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، اب ہماری اپنی کوئی چیز نہیں رہی، اب تو جو کچھ ہے اس کا ہے، اور جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کے اشارے پہ ہمیں چلنا ہے۔ ہماری مرضی ہے اب کیا ہے، اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ہم نے اپنی مرضی کو الہ بنا لیا۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی مرضی کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ تو ہماری مرضی اب کچھ نہیں ہے، اب تو اس کی رضا ہے، جس طرف سے جیسا اشارہ ہوگا ویسا ہمیں کرنا پڑے گا، اور جہاں وہ روک دے گا وہیں رکنا پڑے گا۔ ہم تو اپنے آپ کو فروخت کر چکے، بالکل دل چکے اسے۔ وہ ایک ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اگر ایک ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ میں ایک ہوں، ایک، تو اس کے ماننے والے بھی ایک ہوں۔ یہ اس کی رضا ہے کہ ماننے والے اس کے جو ہیں وہ سب ایک ہوں۔ اب یہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہے، اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کی اطاعت کرو، اسی کو مانو۔
اسی کے لیے اسلام قبول کر لو اور یہ کہو نحن لہو مسلمون، ہم اس کے مسلم. یہ اسلام کی دعوت ہے. تو ہماری دعوت کا اندازہ لگائیے. دعوت دیتے ہیں اسلام کی، نام رکھتے ہیں یہ کہ مسلم نام ہو ہمارا، اور کہتے ہیں مسلم بن جاؤ. اسلام کی دعوت دیں اور مسلم بنائیں تو یہ دعوت کوئی بری دعوت ہے. وہ لوگ جو اپنے فرقے وارانہ مذہب کی طرف دعوت دیں، اپنے فرقے وارانہ نام کی طرف دعوت دیں، اور پھر اخباروں میں شائع ہو کہ آج فلاں شخص فلاں مسلک اس نے قبول کر لیا، اور وہ اشاعت ہوتی ہے رسالوں میں اور بڑی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے. اور ہماری طرف سے اگر کبھی اس قسم کی کوئی بات کہی جائے تو ہم تو یہ کہیں گے وہ فلاں شخص نے اسلام قبول کیا. ہم تو اسلام پیش کرتے ہیں، اسلام ہی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے. ہم وہ دین پیش کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اور یہ کیا پیش کرتے ہیں اس کو دیکھیں آپ. تو ان کی دعوت تو صحیح اور ہماری دعوت غلط ہے. سنجیدگی سے غور نہیں کرتے کہ پیش کرنے والا کیا پیش کر رہا ہے، دعوت دینے والا کیا دعوت دے رہا ہے. اسلام کی دعوت، اسلام قبول کر لو، مسلم بن جاؤ. مگر مشکل ساری ہے کہ اسلام قبول کرنے میں ایک اور چیز چھوڑنی پڑتی ہے، وہ ہے فرقے واریت. اس لیے رنج و غم تو سارا اس بات کا اسلام ہم نے قبول کیا تو پھر ہمیں یہ تمام فرقے واریت کے سر و سامان سب چھوڑنے پڑیں گے. وہ کفار مکہ بھی سمجھتے تھے. تو لا الہ الا اللہ کہنے میں تو کوئی بات نہیں ہوگی، کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک لبیک، وہ پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا تھا، مگر وہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک مرتبہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ ساری بت پرستیاں ختم ہو کے رہ جائیں گے. وہی بات یہاں ہے کہ اگر ہم نے اسلام کو مان لیا، مسلم بن گئے، تو یہ ساری فرقہ واریتیں ختم ہو جائیں گی. یہ فرقے ختم ہو رہے ہیں اور فرقوں سے اتنی محبت، اتنی انسیت ہو گئی ہے، اتنا لگاؤ پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام جاتا ہے تو جائے، فرقہ نہ جانا چاہیے. میں اسی موضوع میں تقریر کر رہا ہوں کہ فرقے واریت کے نتائج کیا نکلتے ہیں. مضمون کا لب الباب یہ ہے اور یہ تمہید ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ تعالی ہمارا حاکم ہے، اس کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، حکم دینا اس کا حق ہے، ماننا ہمارا فرض ہے. اور یہی ہماری دعوت کا پہلا اصول ہے کہ حاکم کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کی اطاعت کی جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو ہم حاکم مان لیں تو وہ الہ کو ملاؤں واحد کہاں رہا، کوئی دلا نہیں رہا. اگر ہم کسی اور کو بھی حقدار سمجھ لیں تو وہ بھی ہماری اطاعت کا حقدار ہے تو پھر وہ ایک الہ نہیں رہا. ہماری اطاعت کا حقدار صرف ایک اور حکم دینے والا صرف ایک، حاکم صرف ایک، اسی کی بات مانی جائے گی. اگر کسی دوسرے کی بات مانتے ہیں تو اس کو الہ بناتے ہیں. الہ بنانے کے معنی کیا ہوئے کہ ہم نے شرک کیا، اور اسے آپ کہتے ہیں شرک فی الحکم کہتے ہیں. شرک فی الحکم، حاکم وہ ہے کسی اور کو بنایا حاکم، یہ ہوا شرک فی الحکم. اب تھوڑی سی چیز اس میں ایسی آئے گی جس میں آپ الجھ گے کہ ہم تو بہت سو کی اطاعت کرتے ہیں، شرک نہیں ہوتا. نبی کی اطاعت کرتے ہیں، والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت تو بہت صحیح کرتے ہیں، پھر وہ شرک کیوں نہیں؟ بات ایک اور ہے یہاں پر کہ جس کا حق تھا اس نے دیا ہے. اس نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو، ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں اس کے حکم سے، لہذا شرک نہیں ہوگا، اس کی اطاعت ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس نے حکم نہ دیا ہوتا تو ان کی بھی نہیں کرتے ہم، کیونکہ حق تو اس کا تھا اور ہم اس کا حق کسی کو دینے والے نہیں ہیں. اس نے ان کو امامت دے کر بھیجا، امام بنا کر بھیجا، ان کی پیروی ان کی اطاعت ہم پر فرض کر دی. لہٰذا ہم اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ سب کام کرتے ہیں جو کہ ہمیں
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہم اس کی اجازت سے کرتے ہیں. اگر اس کی اجازت نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق نہیں تھا کہ ہم سے اطاعت کروا لیتے. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے، وما من رسول الا لیطاع باذن اللہ کو، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں مگر اس حالت میں کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، بغیر اس کے حکم کے نہیں. تو رسول کی اطاعت تو اس لیے شرک نہیں ہوئی کہ وہ اس کے حکم سے ہو رہی ہے. اور اب ماں باپ کی اطاعت ہے، امیر کی اطاعت ہے، دوسری اطاعت ہیں، وہ شرک ہے نہیں. ان اطاعتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط کیا ہے؟ یہ شرط تو آپ صحیح بخاری صحیح مسلم حدیثوں میں ہے نا، لا طاعت فی معصیۃ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. اور شرح سنہ میں صحیح طرح سے بڑی عمدہ الفاظ کی حدیث ہے، امام بغوی رحمۃ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کیا عجیب اور جو جملے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. خالق کی نافرمانی جہاں ہوتی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، مخلوق کی اطاعت حرام ہے. تو جن کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے، حاکم ہو یا امیر ہو یا والدین ہو، ان کی اطاعت کے ساتھ ایک شرط ہے کہ اس کے قانون کے مطابق اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کے ماتحت اطاعت کی جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی ہو جائے، اس کی نافرمانی میں سب اطاعتیں حرام ہو جائیں گی. تو اس لحاظ سے جو اطاعتیں ہم کرتے ہیں وہ اس لحاظ سے شرک نہیں ہوتی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہی ہم کروائیں. مگر جو اطاعت ہم اپنی طرف سے خود مقرر کر لیں، اللہ تعالیٰ نے جو نمونہ بنا کر بھیجا تھا اس نمونے کو چھوڑ کر کوئی اور نمونہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو امام بنایا تھا اس کو امام چھوڑ کر دوسرا کوئی اور امام بنا لیں، تو اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اپنے رسول کے اطاعت کا ہمیں حکم دیا تھا اور اس کے علاوہ تو کسی کا حکم دیا ہی نہیں تھا. دینی معاملات میں تو صرف اللہ کے رسول ہی کی اطاعت ہے. یہ انتظامی امور میں امیر کی ہے، ماں باپ ان کی خدمت وغیرہ سلسلے میں ہے، مگر دینی سلسلے میں ایک ہی امام بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور اسی کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، اسی کی پیروی ہمیں کرنی ہے. اب اس کی موجودگی میں اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو امام بنا رہے ہیں ہم، تو کیا یہ صرف امامت نہیں ہے؟ امام بنانا اس کا کام تھا، بنا ہم نے خود لیا. بہت یہ ہماری دعوت کا دوسرا رخ ہے کہ حاکم بھی ایک ہے، امام بھی ایک ہے، اور وہ امام بھی وہی ہے جس کو اسی نے بنایا، ہم نے نہیں بنایا. اب بات یہاں سے چلی تھی کہ کیونکہ وہ ایک ہے لہذا وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ایک ہوں. کیسے چاہتا ہے؟ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں. کیا بات کہی ہے؟ یہ امت پوری ایک ہونی چاہیے اور میں تم سب کا رب ہونا چاہیے. تو دوسری جگہ فرمایا إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. یہ امت ایک امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو. ایک معبود ہو اور عابدین کی جماعت ایک ہو. وہ تو نہیں چاہتا ہے لیکن ہوا نہیں جیسا، اس کی رضا کو پورا کیا نہیں. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فرقے فرقے بنا کر دین کو تقسیم کر دیا ان لوگوں نے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا آپس میں كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اب دین کو تقسیم کر کے بیٹھ گئے، جیسے کوئی گرسا تقسیم ہوتا ہے. یہ ہماری سنت، یہ ان کی سنت، یہ ہماری یہاں سنت، یہ ان کی سنت، یہ ہماری حدیث، یہ احادیث الخصوم، یہ مخالف دشمنوں کی حدیث ہے. اب بتائیے کہ یہ کہہ دینے کے بعد بھی رسول پر ایمان باقی رہ گیا کہ یہ حدیث تو ہماری ہے، خود دشمنوں کی حدیث ہے. بات کافی کتابیں، شرح کی کتابیں دیکھ لیں آپ.
علامہ ذیلی جنہوں نے وہ کتاب لکھی ہے نظم الرایا فی تخریج احادیث الہدایہ، وہ ہدایہ کتاب ہے فقہ کی، اس میں وہ فقہ کے مسائل ہیں جہاں تک کہیں کہیں وہ حدیث بھی لے آتے ہیں. بڑی مشکل یہ پڑی لوگوں کو حدیث ملتی کہیں نہیں، وہ ہے کہاں جو وہ لاتے ہیں. اور اگر لاتے بھی ہیں دو حدیثوں کے دو ٹکڑے الگ الگ لا کے اکٹھے ایک جگہ کر دیے، اور کہیں ایک حدیث ہے اس کے دو ٹکڑے الگ الگ کر دیے، عجیب و غریب رنگ دکھایا اس میں انہوں نے، تو پتہ نہیں چلتا حدیث ہے کہاں ان الفاظ میں. تو بہت سے لوگوں نے ایسا کیا، علماء احناف نے بھی ایسا کیا، اور محدثین نے بھی، جیسے حافظ اسقلانی نے بھی لکھ دیا گرایا پھر تخریج احادیث الہدایہ. تو وہ انہوں نے وہ علامہ ذیلی جو ہیں حنفی، انہوں نے کتاب لکھی نظم الرایا، یہ بتانے کے لیے کہ ہدایہ والا جو ہے حدیثیں کہاں کہاں سے لاتا ہے، کہاں ہوتی ہیں. بہرحال وہ جگہ جگہ لکھ دیتے ہیں تو ہمیں تو بھیجنی نہیں، یہی لکھ دیتے ہیں. تو یہ ثقافتی کتابیں، ان میں کیا کیا بنا ہوا ہے اس کو دیکھیں آپ، اور پھر یہ سوچیں کہ کیا یہی وہ دین اسلام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اسی چیز کو مان کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک رہیں گے. تو ہر ایک کی الگ الگ فقہ ہے، الگ الگ مان کر وہ کیا ہوگا، الگ الگ ہی ہو جائیں گے سب. اور پھر انہوں نے کیا بھی یہی کہ الگ الگ فقہ بنائی، تو اپنا نام بھی بدل دیا، الگ الگ رکھ لیا، اور فقہ کا نام بھی الگ الگ رکھ لیا، اور ہوگا ٹکڑے ٹکڑے. اور اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو کس لیے بھیجتا ہے؟ اس لیے بھیجتا ہے نقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفریق پیدا مت کرو. مقصد تو یہ تھا انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ ساری دنیا ایک رہے، ایک اللہ کی ماننے والی، اس کے ماننے والے ایک ہوں، ایک نام سے ہوں. انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. خیر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نہیں چاہا کہ یہ ایک سے ٹکڑے رہیں، ان کو ایک کرنے کا اہتمام فرمایا. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اللہ تعالیٰ ابتدائی زمانے کا ذکر کرتا ہے، سب ایک ہی جماعت تھی. کان الناس امۃ واحدۃ، سب ایک جماعت تھی، کوئی فرقہ نہیں تھا، سب اللہ کے ماننے والے مسلم بندے تھے. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فرقے فرقے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا شروع کر دیا، مبشرین بنا کر، بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ ایک کتاب بھی نازل کر دی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے وہ انبیاء علیہ السلام ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دیں. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ومختلف فیہ الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ان کو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. یعنی اختلاف پہلے تھا، انبیاء بعد میں آئے. اختلاف دور کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے، اور کیا کیوں بھیجا جا رہا ہے کہ ان کو پھر ایک بنا دے. جس طرح وہ کان الناس امۃ واحدۃ تھے، ان کو پھر ایک بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ مختلف نہیں ہوئے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر انہی لوگوں نے اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی. الا الذین اوتوہ، جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا. کتاب موجود ہے تو کون دے دے، کتاب پہ فیصلہ کرتی ہے اسے کون مانے. اور کب کیا؟ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، کھلے دلائل کتاب کے موجود تھے، وہ آ گئے ان کے پاس سامنے، وہ دیکھ رہے ہیں کھلے دلائل کو لیکن مانتے نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ بغیم بینہم. یہ بتائیے وجہ، بتائیے کہ وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد،
ضد پیدا ہو گئی، مناظرے ہوئے۔ مناظرے آپ جانتے ہیں کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ حق واضح ہو جائے، حق مل جائے ہم مان لیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مخالف ہے اس کو شکل دینی ہے، کسی طرح سے بھی دینی ہے، دھوکہ سے دینی ہے، کسی طرح دینی ہے۔ اور آپ نے دھوکے کا سلسلہ ابھی سنا کچھ بشیر صاحب کی تقریر میں کہ دھوکے سے وہ چیزیں پیش کی جو ہیں تھی ہی نہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے، مناظرہ کوئی چیز نہیں ہے، ہارنے والا بھی کہتا ہے میں جیت کے آیا ہوں، تو فائدہ کیا ہوا؟ بغیم بینہم یہ چیز ہے خاص کہ آپس کی ضد، ان کا مسئلہ صحیح ہو جائے ہمارا غلط ہو جائے، یہ کیسے ہو؟ ہمارا مسئلہ صحیح ہونا چاہیے، ان کا غلط ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ ضد پیدا ہو گئی، یہ پہلا نتیجہ ہے فرقہ بندی کا۔ فرقہ بندی انتہائی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پہلا نتیجہ آپ سن لیجیے کہ فرقہ بندی جہاں پیدا ہوگی وہاں ضد پیدا ہو جائے گی، اور جہاں ضد پیدا ہو جائے گی وہاں حق تسلیم کرنے کا وہ اس کی صلاحیت دی جاتی رہے گی۔ ضد ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، ضد اور ہر دھرمی کرتے ہیں، اے رسول ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ہے ضد۔ جب ضد پیدا ہو جاتی ہے تو ایک نہیں 20 دلائل آپ دے کے چلے جائیں، سب کی کوئی نہ کوئی تعویل ہوتی چلی جائے گی اور نہیں مانیں گے۔ تو پہلا نتیجہ تو آپ یاد رکھیے کہ ضد پیدا ہوگی، ہر دھرمی پیدا ہوگی۔ کتنی بری چیز ہے یہ کہ جو حق کو تسلیم کرنے سے روک دے، یہ فرقہ واحد کا پہلا نتیجہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور یہ لوگوں ہے ایمان والوں ہیں، تم ایسے مت ہو جانا جیسے گزشتہ قومیں ہوئی انہوں نے فرقے بنا لیے تھے۔ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ اختلاف پر اڑے رہے باوجود اس کے کہ ان کے پاس کھلے دلائل آ گئے تھے، کیوں آگے رہے؟ نتیجہ تو وہی ضد کا تھا نا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ وَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، عذاب عظیم، کھلے دلائل آ رہے ہیں نہیں مانتے، اور یہ عذاب کس دن ہوگا جس میں بہت سے چہرے نورانی ہوں گے، بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا تھا؟ وہ کفر کیا تھا؟ وہی تو کفر تھا کہ ضد کی وجہ سے نہیں مانا، ہر درمی کی، حق پوشی کی، حق کو تسلیم نہیں کیا۔ کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لائے تھے تم کہ ہم قرآن حدیث کو مانیں گے، لیکن جب قرآن حدیث تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تھا تم نہیں مانتے تھے۔ قرآن حدیث پیش کیا جائے اور کوئی شخص نہ مانے تو کفر ہے یا نہیں؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب جو تم کو کیا کرتے تھے اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ دوسرا نتیجہ کفر ہے، پہلا نتیجہ ضد، اور ضد کے بعد دوسرا نتیجہ نکلے گا وہ کفر ہی نکلے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ مشرکین میں جمع ہو جانا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور پھر مشرکین کی تشریح خود کر دی آگے، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یعنی ان لوگوں میں سے ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور ہو گئے فرقے فرقے بن گئے۔ یہ ہے مشرکین کی تشریح، من الذین فرقوا دینہم، یہ کہا ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے مت ہو جانا، یعنی کن لوگوں میں سے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور ہو گئے فرقے۔
اور ہر فرقہ اپنے فرقے واریت پر مگن ہے، اپنے فرقے وارانہ مذہب پر مگن ہے، اور اتنا مگن ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی حق ہے، باقی حق ہے۔ اس آیت میں کیا بتایا؟ فرقہ بندی کو شرک بتایا گیا، اور یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کے پاس پہنچ جائے اور اس کے سامنے آپ کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دے کر اس کو مانیں، یعنی اللہ کے دین میں دوسرے کے قول کو شامل کر دیں، اس کو مان رہے ہیں، اس کو ترجیح دے رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ بھی ہو پھر بھی کسی دوسرے کے فرمان کو اللہ کے دین میں شامل کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے اور یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کے لیے اور وہ اس نے نازل فرمایا ہے، اوپر سے آیا، یہاں نہیں بنایا گیا، آسمان سے نازل ہوا ہے، تو اس دین میں کمی بیشی کا اختیار اسی کو ہے یا انسانوں کو بھی ہے؟ اسی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا سمن کبھی ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب آدم علیہ السلام کو اتارا ہے جب یہ کہہ دیا تھا جب کبھی میرے پاس سے ہدایت آ جائے تو جیسے دو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، تو ہدایت قلنا ھدی اللہ وحدہ، اے رسول آپ کہہ لیے ہدایت تو وہ جو اللہ کی ہدایت، یعنی جو اور دوسروں کی باتیں ہیں ان کو اپنے دین میں شامل کر لیں اور اس کو بھی ہدایت سمجھیں، تو اس آیت کا انکار ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی دوسرے کی بات شامل کر لینا یہ ہے شرک فی الدین، شرک فی التشریع، شرک فی الشریعت، اور شامل بھی ایسی حالت میں کیا جائے کہ اللہ کا اس سلسلے میں کوئی فرمان موجود ہو، یعنی اللہ کے فرمان کو رد کر کے دوسرے کے قول کو لے آنا، تو اب بتائیں اسے کیا کہیں؟ اسے تو کہا شرک، ہم نے یہ سمجھ میں نہیں آتا اس چیز کو کون سا نام دیں، کیونکہ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں، مگر ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بہت ہی بڑا گناہ ہے جب اللہ کے دین میں کوئی چیز شامل کرتے ہیں، اس دین میں وہ اللہ کا کوئی، اس معاملے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، وہی شرک ہو رہا ہے۔ تو اللہ کا حکم موجود ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے حکم کو شامل کرنا اور اللہ کے حکم کو رد کر دینا، یہ کون سا شرک ہوگا؟ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا شرک ہونا چاہیے۔ تو تیسرا نتیجہ یہ نکلا کہ فرقے واریت جہاں آئے گی وہاں شرک ساتھ آئے گا، بچ نہیں سکتے۔ اب ضد اور ہر گرمی اور کفر اور شرک کی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ دیکھیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ بے ایمانی صاف ظاہر ہو جائے گی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمان ہے کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اگر اس کو نہیں مانتا کوئی شخص خوش دلی کے ساتھ، تو آپ کے رب کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا فیصلہ کر دیں اور پھر ہمارے دل میں کسی قسم کی تنگی باقی رہ جائے کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہم اسے کیسے مان سکتے؟ یہ آتی ہے تنگی نہیں، ایک فرقہ پرست آدمی کے سامنے جب حدیث پیش کی جائے جو اس کے فرقے کے مذہب کے خلاف ہو تو وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے میرے مذہب کے خلاف، وہ خوش دلی کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا، سراہوں پر یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ایماندار کام ہی ہے کہ جو اللہ رسول کا فرمان ہے وہ ہمارے سراہوں پر ہے، ہمارا مذہب کیا، ہمارا معاشرہ کیا، ہماری رسم و رواج کیا، کسی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ماننا اس کا کہنا، اس کو ثبوت کر دیا ہم نے اپنے آپ کو، یہ تو ایماندار کہنا ہے۔ لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے ایمان کے خلاف تو بھی نہیں آ رہا ہوں، اب یہ سوچ وچار تجربہ پسو پیش عمل کروں نہ کروں، تنگی دل میں یہ تنگی جو ہے ایمان نشائی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہا ہے، معمولی بات نہیں ہے، قسم کھا کے کہنا بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے رب کی قسم تو مومن ہے، آپ کے فیصلے پر کسی قسم کا قصو پیش کرے، تجدد کرے، دل میں تنگی محسوس کرے، مانوں کہ نہیں مانوں، اور یہ تمام فرقہ پرستوں کا قاعدہ ہے کہ وہ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے
لہذا اب اس قرآن مجید کی آیت اور اللہ تعالیٰ کی قسم سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ بے ایمانی مسلط ہو جاتی، اور ظاہر ہے کہ جب کفر بھی کیا، شرک بھی کیا، تو اب وہ ایمان اگر ہے بھی تو کس کام کا؟ تو شرک کے ساتھ کوئی ایمان قبول ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، بے ایمان ہو ہی نہیں۔ جو شرک کر رہا ہے اس کے بے ایمانی میں شکی کیا ہے؟ وہاں اس قسم کے نتائج نکلتے ہیں، ایمان بالقیامت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، آپ ابھی سن چکے ہیں آیت، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور یوم آخرت پر تمہارا ایمان ہے تو رجوع کرو اللہ اور رسول کی طرف، کیونکہ اس فرقہ پرستوں کے مذاہب بنے ہوئے ہیں کتابوں میں، یہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو دعوت دی جائے کہ آؤ بھائی ایک مجلس میں بیٹھ جائیں آ کر، اور وہاں بیٹھ کر اللہ رسول کی جو احکام ہے ان کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں کہ کون سی چیز حق ہے کون سی غلط ہے، اور اس طرح سے ہم مذاہب میں جو غلط بات میں آ گئی ہم نکال کے پھینکتے۔ یہ فرقہ پرست لوگ جو ہیں کبھی تیار نہیں، کیونکہ ان کا تو قاعدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے امام نے کہہ دیا بس وہی ہمارا قول ہے، اور ہمیں اس سے ہٹنا ہی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ خیال ہو جائے کہ ہمیں ایمان ہی کی بات ماننی ہے اور اللہ رسول کی بات سے رجوع کرنا ہی نہیں ہے ہمیں، تو پھر قیامت پر ایمان رہا؟ قیامت پر ایمان والا جو ہوگا وہ فوراً ڈر جائے گا کہ مجھے ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کا جواب دینا ہے، مجھے تو اس قرآن مجید اور احادیث کا جواب دینا اور اس پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فقہ پر عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ قیامت کا جو ایمان تھا وہ بھی گیا۔ مال یہ نتائج ساتھ ساتھ آتے ہیں، جہاں فرقہ واریت آئے گی یہ نتائج لازم اور ملزوم میں آئیں گے۔ یہ تو ہوئی اصول کی بات۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں، تو چند عنوان ہیں جن کے تحت بیان کروں گا، مثالیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ لے لیجئے اہل حدیث، اور سب سے پہلا عنوان ہے تحریف۔ تحریف یعنی قرآن و حدیث میں تحریف کرنا تو بہت بری چیز ہے نا، اور تحریف دو قسم کی ہوتی ہے، تحریف معنوی اور تحریف لفظی۔ معنی بدل دینا، لفظ بدل دینا۔ اب ان دونوں کی مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو، کچھ آپ سن چکے ہیں اس سلسلے میں۔ وہ ایک حدیث ہے، حدیث کیا ہے بس کہا جاتا ہے حدیث ہے، اس لیے کہ انہیں کے ایک بڑے عالم نے مرآت میں لکھا ہے فی رجل ماہر لا یعرف، مرآت شرح مشکات لکھتے ہیں کہ فی رجل مجہول لا یعرف، اس میں ایک مجہول شخص ہے، پہچانا نہیں جاتا کون ہے۔ ہم بتاؤ یہ حدیث ماملہ ایسا ہے کہ ہر چلتا پھرتا ایک آدمی کے حدیث بیان کی ہم سن کے مان لیں یار ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کا دین کیا ہوا؟ اللہ کا دین تو حاصل کرنے کے لیے بڑی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے، کہنے والا سچا بھی ہے یا نہیں، ہم جانتے ہیں یہ کون ہے کہہ گئے۔ اور اس طرح دیکھتے تو آج ہزار احادیث جو گھڑی ہوئی ہیں وہ جزو ایمان بن گئی ہوتی ہیں، ہم سب کو ہم مانتے شراکت رکھتے، مگر یہ اصول بنا لیا محدثین نے کہ نہیں دیکھیں کون ہے آدمی، ہم پہچان تو نہیں، پہلے نہیں پہچانیں گے تو حدیث ہی نہیں اس نے خود ہی بنا لیا۔ تو چلتے پھرتے آدمی کی بات نہیں مانتے، باقاعدہ محدث ہونا چاہیے۔ تو جو روایت میں بیان کر رہا ہوں اس کا حال تو سند کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ اس میں راوی مجہول ہے اور اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، بالکل ضعیف نکمی روایت، لیکن عمل تو موجود ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھتے کہاں ہیں کہ اس فرقہ واریت کو سہارا دیا جاتا ہے ضعیف حدیثوں سے۔ ابھی تو موضوع بھی بتاؤں گا، موضوع حدیثوں سے اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں وہ من قرأ والمرسلات، جو شخص پڑھے والمرسلات، سورہ مرسلات پڑھے
اور جب وہ پہنچے اس آیت پر ای حدیث بعد یؤمنون، اذا بلغ ای حدیث بعد یؤمنون، جب اس آیت پر پہنچے فلیقل آمنا باللہ، تو اسے چاہیے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. ترجمہ سمجھ رہے ہیں آپ صاحب؟ من قرأ فلیقل، جو پڑھے وہ یہ کہے، جو پڑھے وہ یہ کہے. اب مذہب ہمارا یہ کہ جو پڑھے وہ بھی کہے اور جو سنے وہ بھی کہے. ہمارا مذہب یہ بن گیا. اس مذہب کی حفاظت کرنی ہے ہمیں. یہ فرقے واریت کی حفاظت ہو رہی ہے، حسینیں بنائی جا رہی ہیں. ہمارا مذہب یہ کہ مقتدی بھی پڑھے، سننے والا بھی پڑھے. تو اٹھا کر دیکھیے کتاب صلاۃ الرسول میں لے آیا ہوں، اور جتنے حوالے دوں گا میں ان سب کا حوالہ تقریباً یہاں مل جائے گا آپ کو. وہ ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اوپر تک ترجمہ ٹھیک کیا. جو شخص پڑھے اس آیت کو، جو شخص پڑھے مرسلات اور پہنچے اس آیت پر ای حدیث بعد یؤمنون. اب اس کے اس کلام کے بعد تو کون سے کلام پر ایمان لاؤ گے؟ کلام الہی کے بعد تو کہنا چاہیے آمنا باللہ. تو وہ جو جب ترجمہ کرتے ہیں وہ فلیقل کا کے معنی تو ہوتے ہیں، اور یقل کے معنی کہے. اب اس دونوں کے بیچ میں انہوں نے بریکٹ لگایا، تو سننے والا کہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عربی جہاں موجود ہوں گے یہاں پر، عربی جاننے والے بھی ہوں گے، صرف نحو جاننے والے بھی. ان سے پوچھو جب یہ آج اس طرح کہا جائے من قرأ فلیقل، تو فلیقل کا فاعل کون ہے؟ تو پڑھنے والا ہے یا سننے والا ہے؟ مگر معلوم نہیں، شاید ان کو عربی نہیں آتی ہے. کیا بات کہ فاعل بدل دیا ہوا اور مذہب بنا لیا اپنا، تو بریکٹ میں لگا دیا سننے والا کہے. بن گیا مذہب اور دھوکہ دے دیجیے. یہ تو ہے تحریف معنوی، معنی بدلے. اب آپ سنیے تحریف لفظی. آپ دیکھتے ہوں گے الاعتصام آتا رہتا ہے ہر سال، اور اس میں بھی آتا ہے عید الفطر کا نمبر بھی آتا ہے، عید الفطر نمبر. اس میں آپ کو یہ ہمیشہ ملتا ہوگا کہ عید الفطر کی جب عید گاہ جائے تو یہ پڑھتا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ملتا ہے نا؟ وہ بھی نقل کرتے ہیں، نقل کر کے حوالہ دیتے ہیں دار قطنی کا، دار قطنی کا. لیکن دار قطنی میں لفظ کچھ زائد ہے، اس میں نہیں ہے. یہ لفظ کی کمی ہوئی نا، لفظ کی کمی کر دی. اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 دفعہ اللہ اکبر ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اگر آپ نے دار قطنی کا حوالہ دیا تھا تو الفاظ بھی اسی کے ہونے چاہیے تھے. دار قطنی کا حوالہ دیتے ہیں، الفاظ نقل کرتے ہیں اپنی طرف سے. یہ کیا بات؟ ہاں یہ الفاظ جو ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد، یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. ہاں مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھنا منسوب ہے ان الفاظ کا. لہٰذا اگر وہ پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو مرفوع حدیث بنایا گیا، اور مرفوعاً جو روایت تھی اس کو دار قطنی سے نقل کیا، تو ایک لفظ کم کیوں کر دیا؟ اس کی بھی وجہ ہے. اب وجہ سنیے آپ. 2 راوی ہیں اس میں. ایک ہے عمرو بن شمر، بڑا کذاب حدیث بنانے والا، لیکن یہاں تک کھلا صحابہ کرام کو برا کہا کرتا تھا، بہت کٹر راوی عمرو بن شمر. اور اس کے استاد صاحب جو ہیں جابر جوفی ہیں. جابر جوفی کا عجیب و غریب قاعدہ ہے، جتنے حدیثیں بناتا حنفی مذہب کی تائید میں. سمجھ گئے آپ؟ امام حنیفہ نے اس میں تہذیب و تہذیب ملتا ہے. امام حنیفہ نے 70 مسائل میں فتویٰ دیا، تو اس کے پاس پہنچا کے لیے فتوے دیے ہیں اللہ کی سمجھی سے. اس نے کہا اور رسول اللہ نے فرمایا سارے مسائل کا خود کے متعلق اس نے حدیث سنا دی.
یعنی جتنے حنفی مذہب کے مسائل تھے سارے وہ حدیث بن گئے. ہاں جابر جو ایسا وہ شخص بحال بناتا وہ حنفی مذہب تو تائید میں ہے. لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ امام حنیفہ خذاب کہتے ہیں اسے. تو سچے آدمی نا انہوں نے یہی سوچا کہ ہمارے مطلب کی چیز آ رہی تو مان لیں اسے سر آنکھوں پہ بٹھا لو. نہیں دیانت داری ہے. وہ امام اپنے حق پر تھے. وہ امام واجب الاتباع تو نہیں تھے لیکن وہ خدمت دین کے لحاظ سے تو واجب الاعتراف ہے. ان کا ایمان صحیح تھا. انہوں نے لے لیا یہ کردار اور کس طرح گواہی دی. گواہی بھی کس طرح دی. کہتے ہیں کہ میں نے جابر جوفی سے زیادہ کذاب کسی کو پایا ہی نہیں. کتنے ایماندارانہ بات کہی. مگر اب یہ حدیث کو نقل کیا. اس کو نقل کیا دارقطنی کے حوالے سے اور 2 راوی اس میں ایسے ماشاءاللہ. آپ اب بتائیے انہوں نے کون سی جانبداری کا ثبوت دیا. ایک گھڑی ہوئی حدیث کو نقل کیا اور اس کو نقل کر کے لگے. بہرحال یہ تحریف لفظی اور تحریف معنوی 2 مثالیں ہو گئی. اب آئیے آپ شریعت سازی عنوان لکھ لیجیے. شاید میں بھول جاؤں کوئی عنوان. شریعت سازی. عیدگاہ میں جاتے وقت عیدگاہ میں جاتے عید الفطر ہو گیا عید الاضحیٰ یہ تبدیلیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد پڑھی جاتی ہیں. اور یہ ثبوت ملتا ہے اس کا الفاظ کا ثبوت نہیں. یہ تو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے عیدگاہ تو تکبیریں پڑھتے جایا کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے وہ جایا کرتے تھے اور عیدگاہ پہنچ کر امام آیا ہونا ختم کر دیں. تمام احادیث میں یہی ملتا ہے کہ عیدگاہ پہنچنے تک تکبیریں پڑھی جایا کرتی تھیں. لیکن اب آپ دیکھ لیجیے وہ دیکھ لیجیے صراط الرسول دیکھ لیجیے الاعتصام جو آتے ہیں ان میں دیکھ لیجیے عید نمبر اس میں لکھا ہے واپسی میں بھی پڑھے. آپ بتائیں کہاں سے آئے. وہ حدیث ہمیں نہیں بتا دیں ہم بھی پڑھا کریں گے واپسی میں. نہیں ہے تو پھر کیا کہا جائے گا کہ شریعت سازی بھی ہو رہی ہے. شریعت سازی ایک مسئلہ اور آتا ہے اس سلسلے میں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذبحوا الا مسنۃ. قربانی مت کرو کسی جانور کے مگر اس کے 2 دانت 2 دانت والے 2 دانت نیچے نکلتے ہیں 2 بڑے دانت اس کے قربانی کر سکتے. باقی ذکر اللہ یاسر علیکم سوائے اس صورت کے کہ تم مجبور ہو جاؤ کوئی ملتا ہی نہ ہو تو جلد من الزام تو بھیڑ کا جزا کر دو. جزا ہوا 1 سال کا بچہ بھیڑ کا تو وہ کر دو اس وقت اس صورت میں کہ تم مجبور ہو جاؤ میسر ہی نہیں ہو 2 دانت کا. لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے دیکھ لیجیے علیہ صاحب کہ وہ ملتا ہو تو بھی کر سکتے ہیں اگرچہ اس کے 2 دانت نہ نکلے ہوں. اور جس کو کر رہے ہیں بھیڑ کے بچے کو اس کے 2 دانت نہیں نکلے اور جو دوسرا ہے اس میں 2 دانت موجود ہیں لیکن پھر بھی اس 2 دانت والے کی قربانی ہو سکتی ہے. یہ شریعت سازی نہیں تو اور کیا ہے. اب میں بتاؤں گا آپ کو تیسری چیز تقلید. لکھتے ہیں الاسلام میں آتا ہے عیدگاہ سے اس وقت تک نہ جائے جب تک خطبہ ختم نہ ہو جائے. عیدگاہ سے اس وقت تک نہ جائے جب تک خطبہ ختم نہ ہو جائے. دلیل کیا کہتے ہیں امام مالک نے فرمایا لا ينصرف حتى ينصرف الامام نہ لوٹے جب تک امام نہ لوٹے. دلیل سے دیکھیے آپ نے کہہ دی جب خطبہ سننا ضروری ہے تو ٹھیک ہے خطبہ اگر سننا نہ ہو تو مقصد کیا اس کا. لوٹے نہیں اپنے گھر پر جب تک کہ امام نہ لوٹے. تو دلیل کیا دے رہے ہیں امام مالک کا قول موتا سے نقل کر رہے ہیں. یہ دلیل ہے یہ شریعت ہے یا امام مالک کی تقلید ہے. اور تقلید سنیے آپ یہ تراویح جو آپ پڑھتے ہیں تراویح اس میں ہر 4 رکعت کے بعد کچھ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اور جگہ کہ ان 4 رکعت پڑھنے کے بعد وہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں تسبیحات لمبی چوڑی.
لیکن وہ تو گھڑی گھڑائی ہیں، لیکن اب اگر سوکھی بنا لی جائے الاعتصام میں کہ تربیحات کے درمیان میں پڑھنے کی دعا، تو ہم تو یہی سمجھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا، ہمیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن کیا لکھتے ہیں اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دعا کوئی منقول نہیں ہے، البتہ بعض بزرگ یہ دعا پڑھتے آئے ہیں، بعض بزرگ۔ اب آپ بتائیے یہ کیا چیز ہے، یہ تکلیف ہے یا نہیں؟ تیسری چیز، وہ تکبیریں جو پڑھی جاتی ہیں عیدگاہ جاتے ہوئے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ یہ عید کا چاند دیکھتے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ اور وہ کیوں؟ بولے تکمل عیدگاہ چاہے تکبر اللہ علیہ محدات، اس آیت سے استنباط کرنے والے کر سکتے ہیں، نہیں کرتا کوئی۔ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہوتا کہ چاند دیکھتے ہی تکبیریں پڑھنی شروع کر دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے، اور عبداللہ عمر اور دوسرے صحابہ کرام کا جو فعل منقول ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا۔ وہ تو سب عیدگاہ کو روانہ ہوتے وقت شروع کرتے تھے، تکبیریں چاند دیکھتے ہی نہیں پڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید کا مطلب کیوں بناتے ہیں جو اپنے مطلب کا؟ لیکن نہیں، خیر وہ اس آیت کو پیش ہی نہیں کیا ہوا۔ آیت کو پیش کرتے ہم کہتے اشتہاد میں غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کیا چیز پیش کی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ چاند دیکھتی شروع کر دینا چاہیے، سمجھ گئے آپ؟ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ چاند دیکھتے ہی تکبیریں شروع کر دینی چاہیے۔ یہ کوئی دلیل؟ یہ علامہ ابن تیمیہ کے مقلد ہوئے، یہ تقریبیں ہو رہی ہیں۔ گھڑی ہوئی حدیث، اب گھڑی حدیث کے ساتھ جاؤں، صراط الرسول دیکھیں آپ، رفیدین کو وفات رسول تک ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہے فما زالت تلک صلاتہ فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح سے رہی رفیدین کے ساتھ یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ یہ ہے صراط الرسول میں حدیث تو گھڑی ہوئی ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، کیوں نقل کرتے؟ صحیح ہے کی ٹکسائی حدیثیں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے ایسی گھڑی ہوئی حدیث لانے کی؟ گئی نقل کرتے۔ اسی طرح سے وہ یہ حدیث قربانی جو کی جاتی ہے عید پر، بقرعید پر، تو صحابہ کرام نے پوچھا کیا بس میں کہہ دوں کہ اس میں آیا ایسا محاذ اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ رسول، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ قربانیاں کیا ہیں؟ تو کیا الفاظ؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابراہیم کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ لے کل شارن حسنۃ، ہمیں یہ ملے گا کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ اچھا کیسی حدیث ہے؟ آتی رہتی ہے، دیکھتے رہے آپ سارے اخبارات اور یہ کتابیں، یہ ہمیشہ نقل ہوگی عید الاضحیٰ پر کہ ایک ایک روپے کے بدلے میں آپ کو ایک نیکی لکھی جا رہی ہے۔ مگر میری تو نہیں کہتا کہ حدیث میں کہتا ہوں بنانے والا کون بتاؤں اس کا نام؟ ابو داؤد مجاشعی بنانے والا اس کا اس میں موجود ہے، اور یہ محدثین لکھ گئے کہ یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، جب حدیثیں وہ گھڑا کرتا تھا محدثین لکھ گئے، تو اب تمہیں کیا اختیار باقی رہتا ہے کہ تم اسے صحیح سمجھ کر نقل کر رہے ہو؟ اس کی یہ ابو داؤد وہ نہیں ہے، امام ابو داؤد، یہ دوسرے ہیں ابو داؤد مجاشعی، اس نے اسے گھڑا، مشہور کذاب ہے، اور یہ اس کو پیش کر رہے ہیں گھڑی لڑائی۔ ایک اور سن لیجیے، ان کا ایک مسئلہ ہے، جب 2 مٹکے پانی ہو تو نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا، تا وقت ہے کہ اس کا رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے، مزہ نہ بدلے۔
وہ 3 بدل جائیں تو پھر تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن ویسے 2 مٹکے اگر پانی میں 2-4 کپڑے پیشاب کے پڑ گئے, نہ رنگ بدلے گا, نہ بو بدلے گا, نہ مزہ بدلے گا. حدیث کے الفاظ ہیں قلتین, جب پانی ہو تو 2 قلے پانی ہو تو پھر نجاست کو اٹھاتا نہیں. انہوں نے قلتین کا ترجمہ کیا کیا؟ وہ کیا جس پر ہنسی آتی, 2 مٹکے کر دیا. 2 مٹکے تو پانی کی مقدار. اچھا کر تو دیا کہ اب سہارا, اس کے لیے ثبوت بھی تو چاہیے کہ 2 مٹکے بنا لیں. یہاں پر حدیث میں سہارے کے لیے ایک روایت لائے اور اس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کیے گئے کہ قلے سے مراد حجر کے مٹکے ہیں. حجر کے مٹکے ذرا بڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہ حدیث کیسی ہے, کہاں سے آئی؟ اول تو اس کا راوی جو ہے وہ ہے مغیرہ بن ثقلاب. منکر حدیث امام ابو داؤد کے استاد ہیں امام نفیلی. وہ لکھتے ہیں لم یکن مطمئن علی الحدیث, حدیث میں امانت دار نہیں ہے. اب بتاؤ اتنی گھڑی بھائی حدیث ہے, خائن کی حدیثوں میں جو خیانت کرتا ہے اس کی گھڑی ہوئی حدیث لا کر 2 مٹکے ثابت کر رہے ہیں کہ 2 مٹکے میں اگر اجازت پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوا جب تک رنگ نہ بدلے, بو نہ بڑھے, بندہ نہ بدلے. اندازہ لگائیں آپ اس کو 2 مٹکے پانی میں اگر 1 قطرہ پانی کا 1 قطرہ پیشاب پر پڑ جائے تو کوئی شک نہیں کیے گا اسے, مگر رنگ نہیں بدلتا, اسے بو نہیں بدلتی, بڑا نہیں بدلتی. یہ مسئلہ آپ آ جائے. اسلام کا مذہب اڑانا ہے, خیر کا مذہب ہے, اور یہی مذہب شافعی ہے, یہی حنبلی ہے. حنبلی مذہب یہی ہے, اور مالکی مذہب تو اور بھی گر گیا نیچے, انہوں نے اور بھی کم کر دیا. 1 گلاس بھی مجھے اگر قطرہ پڑ جائے پیشاب, 1 گلاس پانی مالکی مذہب. یہ مذہب اسلام کون نہیں ہوتا ہے. مالکی مذہب میں 1 گلاس کام چل, 1 گلاس میں قطرہ پڑ جائے پا کے جب تک برن نہ بدلے, منہ نہ بدلے, مزہ نہ بدلے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے مذہب کے لیے گھڑی بھی حدیث لا رہے ہیں. اور وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے, وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک الفاظ نقل کیے جاتے ہیں جو اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں انتم خلوفنا وآل الحدیث بعدنا, تم ہمارے جانشین ہو اور ہمارے بعد تم اہل حدیث ہو گئے. ہمارے بعد تم ہو گئے اہل حدیث, تو ابھی نہیں ہو گئے اہل حدیث. کہتے ہیں اہل حدیث اور مسلم ہم مترادف ہیں, ایک معنی ہیں دونوں کے. اہل حدیث اور مسلم ایک چیز ہے. تو بھائی وہ طلباء سے کیوں کہہ رہے ہیں تم اہل حدیث بعد میں بنو گے, ابھی نہیں ہو؟ کیا طلباء سے وہ کہہ سکتے ہیں تم مسلم نہیں ہو, بعد میں ہو جاؤ گے؟ حق ہوا نا. وہ طلباء سے کیوں کہہ رہے ہیں بعد میں حدیث ہو گئے؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں ابھی پڑھ رہے ہیں. وہ پڑھنے کے بعد بنیں گے عالم حدیث, حدیث کی خدمت کریں گے, پڑھیں گے, پڑھائیں گے, سنائیں گے, تب وہ اہل حدیث ہیں, محدث ہیں. یہ تو بات سمجھ آتی ہے. طلباء بعد میں بنیں گے, ابھی کیسے بن جائیں گے؟ جنہیں آتا ہی نہیں وہ کیسے اہل حدیث ہے. تو اہل حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ محدث. میں ہمارے اپنے فقہ کا نام بتا دیا تو لوگوں کو کہہ دیا انہیں اہل حدیث کا نام آ گیا. اگر تو وہاں اہل حدیث کے معنی محدث, بہت بڑا حدیث کا عالم, مگر انہوں نے اپنے فرقے کے نام کو ثبوت میں اس کو پیش کر دیا. چلو بھائی مان لے ہم یہ بھی صحیح, سند تو بتا دو کیسی ہے. اس واقعے کی سند میں اگر آگے ہے ابو ہارون العبدی, ابو ہارون العبدی, اور اس کو میں اور آپ نہیں, اس شخص نے قذاب کہا ہے جس کی اس معاملے میں سب سے زیادہ وقت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قذاب ہے. ہمارا بن جبین ابو ہارون العبدی اس کے متعلق کہتے ہیں قذاب ہے. امام بیہقی نے نقل کیا ہے اپنی کتاب القرۃ میں. یہ موضوع حدیث ہے, اپنے نام پہ صحیح تو اب موضوع حدیث نقل کرنا ہے. اتنے عنوان ہو گئے, کچھ باقی رہ گیا. دھوکہ یہی وہ سن لیں آپ. یہ صراط الرسول رفع کے سلسلے لکھتے ہیں کہ امام محمد نے رفع کی حدیث بیان کی. وہ حدیث وہی ہے کہ معتبر مالک میں آئی ہے, اور اس حساب بالکل صحیح ہے.
اگر امام محمد ضعیف نہیں تو حدیث تو وہی ہے جو امام موطا مالک کی ہے، اس نے اس کے صحیح. اور یہ صاحب لکھتے ہیں سعد رسول والے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید امام محمد نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو لا کر تسلیم کر لیا کہ رفعین کی حدیث ثابت، رفعین کا عمل رفعین ثابت ہے. میں نے تسلیم کر لیا کہ رفعین ثابت ہے. اب یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ موطا امام محمد موجود ہے، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. حدیث نقل کی، یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ حدیث ہوتے ہوئے نقل نہیں کیا، انہوں نے مانا نہیں اس کو. ہاں حدیث تو نقل کی بالکل صحیح سنت سے. عبداللہ عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفع جان کرتے، جب رکوع سے جاتے رفع جان کرتے، جب رکوع سے اٹھتے رفع جان کرتے. اب صرف اس کا نقل کر دینے کو لکھتے ہیں کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ حدیث ثابت شدہ ہے اور یہ فعل جو ہے رفع جان ثابت سنت ثابت ہے، صحیح ہے. نہیں مانا سنت تو لکھتے ہیں آگے جا کے اما رفع الیدین، تو حضور الاذنین فی ابتدائی الصلاۃ مرۃ واحدۃ. رفع الیدین جو ہے وہ صرف ایک مرتبہ ہے شروع نماز میں کان تک اٹھا لیا جائے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ امام محمد کا تسلیم کیا ایک مرتبہ ہے. آگے لکھتے ہیں ولا یرفع فی شیء من صلاتہ بعد ذلک، اور اس کے بعد اپنی نماز میں کہیں بھی ہاتھ نہ اٹھائے. یہ بھی لکھ رہے ہیں تو صاحب کہاں تسلیم کیا؟ تسلیم تو نہیں کیا، تردید کر دی کہ حدیث تو ہے ہم نہیں مانتے، حدیث تو ہے ہم نہیں مانتے. پھر کیا ہے؟ یہ ہے ایمان. اب یا تو امام محمد نے یہ لکھے ہیں تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، یا کسی نے بعد میں اضافہ کیا. امام محمد ایسی بات تو نہیں کر سکتے. مہاراج یہ ہے اس موطا محمد نے، انہوں نے مانا نہیں ہے. ایک اور دھوکے کا حوالہ دے دوں آپ کو، دھوکے کا حوالہ. اور مولوی محمد صاحب کا نام تو اور بہت سنا ہوگا، جنا گڑی دہلوی. مولوی محمد صاحب جنا گڑی، ان کی کتاب ہے دلائل محمدی استدوم. رفعین کی بحث چل رہی ہے. رفعین کی بحث کرتے کرتے وہ جہاں رفعین نہ کرنے کی دلائل آتے ہیں، دلائل ان سب کو نکال کر رکھتی ہے. سب ضعیف بیکار نہ کرنے کی. ٹھیک ہے ہمیں مانتے ہیں ضعیف ہے. اگر کوئی شخص صحیح مانتا ہو اس کو عبداللہ رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو صحیح مانتا ہو کہ رفعین نہیں کرتے تھے وہ، تو بھائی پھر ساری نماز انہیں سے لے لو. اگر انہیں نماز صحیح یاد تھی تو پوری نماز انہیں سے لے لو نا. انہوں نے ساری نماز لے کے ایک چیز لے لی. بات کیا ہے؟ ان سے کئی غلطیاں ہوئی نماز میں. سجدے میں ہاتھ بچھا رہے ہیں، رکوع میں کارانوں کے درمیان میں رکھ رہے ہیں. اور دیکھو صحیح مسلم ابو داؤد نسائی ہو رہا ہے، ساتھ میں شاگرد نماز پڑھنا ہے، ایک ادھر انہیں پیچھے نکل کے لڑکے ان کو برابر کھڑا کر لیا، ایک ادھر کھڑا کر لیا، ادھر کھڑا کر لیا. یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں. دونوں پیچھے پڑے ہیں اور ان کے دونوں انہوں نے ہاتھ رکھے گھٹنوں پر، ہاتھ مار کر انہوں نے گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا اور رانوں کے درمیان رکھ دیا. اتنے شد و مد سے وہ رکوع میں ہاتھ رکھوا رہے ہیں رانوں کے درمیان اور ہاتھ بچھا رہے ہیں سجدے میں. کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو ساری باتیں ان کی مان لو بھائی اگر ان کی نماز صحیح ہوتی، اور اگر نہیں ان کی بات مانتے تو یہ بھی سمجھ لو کہ صحابہ کا جم غفیر تو کہتا ہے رفعین کرنا، اور ایک عبداللہ مسعود کہتے ہیں رفع نہ کرنا. تو ان کی بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ بھول ہی گئے. اور وہ صحابہ کرام کا پورا فعل جو ہے، سارے صحابہ کرام کا فعل امام بخاری نقل کیا ان کی کتاب جز رفع میں، اور حسن بصری اس کے علاوہ. حسن بصری یہ صوفی نہیں ہے تو وہی میں ان کے نزدیک صوفی ہے اور ہمارے نزدیک محدث ہیں. صوفیت اسے کو جانتے ہیں کیا چیز ہے. صوفیت تو ایک اسلام، ایک نیا اسلام نکالا اسلام کے متوازی. یہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کو جب دنیا سے اکھاڑ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. میں یہ تو آنے والا ہے، اس میں لکھ دیا گیا میں اس پر بھی آنے والا ہوں. حسن بصری
حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رفع کرتے تھے، جب نماز شروع کرتے تھے، جب رکوع میں جایا کرتے تھے، جب رکوع سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور سب صحابی بن گئے صحابہ دونوں میں۔ تو عبداللہ رسول رضی اللہ تعالیٰ حدیث پر دار و مدار ان کا ہے، وہ ثابت ہوتی نہیں، تو اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے جاتے وقت اور رکوع سے اٹھ کر رفع نہیں کرتے تھے، یہ لفظ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رفع کرنے کا ذکر ہے، عدم ذکر شیء لازم نہیں آتا۔ ایک مرتبہ شروع نماز میں رفع کیا، ہم بھی مانتے ہیں ایک مرتبہ، 10 مرتبہ کون کرتا ہے؟ شروع نماز میں ایک ہی مرتبہ کرنا چاہیے، 2 مرتبہ کون کرتا ہے؟ انہوں نے ایک بات تقریر کر دیا، باقی چھوڑ دی، تو عدم ذکر سے عدم شیء لازم نہیں آتا۔ کیسے مان رہے ہو؟ سوال یہ کہ مولوی محمد صاحب دلائل محمدی میں لکھا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، اطمینان نہیں ہوتا کہ تمام روایات باطل ہیں، دونوں میں بولنے والا تھا بھائی، جب فرقے والے پر بات کر رہا ہوں تو وہ بھی آئے گا، یہاں میرے سامنے 2 ہی فرقے ہیں، دونوں پر بات کرنی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے کہ رفع نہ کرنے کی حدیثیں سب باطل ہیں تو گھر کا گواہ لیجیے، وہ لکھتے ہیں گھر کا گواہ لیجیے۔ گھر کا گواہ مراد کیا کہ حنفی ہی یہ کہہ دے کہ سب باطل ہیں، گھر کا گواہ ہے، اور گھر کا گواہ پیش کیا انہوں نے ملا علی قاری حنفی، ان کی موضوعات کبیر کا حوالہ دیا، اور منظار کا روایات المنع وفی غیر الصلاۃ في الصلاة عند الركوع والرفع كلها باطلة لا يسع شيء منها كحديث ابن مسعود۔ یہ نقل کیا انہوں نے، ملا علی قاری نے یہ الفاظ نقل کیے محدثین کے کہ انہی گھڑی گھڑائی حدیثوں میں سے ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھ کر رفع نہ کیا جائے، کلھا باطلۃ، سب کے سب باتیں جھوٹی ہیں، لا ایسا شرمنا، ان میں سے ایک بھی صحیح نہیں، کہ حدیث ابن مسعود جیسے ابن مسعود کی حدیث بھی صحیح نہیں۔ یہ الفاظ تو نقل کر دیے لیکن گواہ یہ نہیں، یہ بات صحیح ہے۔ گواہ جب ہوتے ہوئے تو کہتے کہ ہاں محدثین نے صحیح کہا، ہم بھی مانتے ہیں سب باطل ہیں، مگر وہ تو گواہی کو رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نزدیک ضعیف نہیں، ابن مسعود کی حدیث کو کہتے ہیں ہمارا نزدیک ضعیف نہیں ہے، تو گواہی کہا اس کے جھوٹا ہونے پر گواہی نہیں ہوئی، مگر مولوی محمد صاحب لکھ گئے گھر کا گواہ لیجیے۔ آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ حال سے عالم کے سامنے، تو دیکھیے آپ گھر کا گواہ لیجیے آپ، اور آپ نے اگلی بات پڑھی نہ ہو، صرف مولوی محمد صاحب کتاب دیکھ کر آپ کہہ دیں دیکھیے آپ کا گواہ موجود ہے، اور اگر اس کو معلوم ہے موضوعات کبیر میں کیا لکھا ہے تو وہ آپ کو کیا حیثیت ہوگی اس میں، سوچیے آپ۔ میں ان بیچاروں کو اپنے کتابوں کی خبر نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بہت مشکل ہے، مجھے یہ خبر نہیں کہ ملا علی قاری نے کیا لکھا ہے، ایسے لاجواب ہوتے ہیں کہ کچھ کل ہو گیا ایسا یہ کر لینا وہ کر لیں گے، کتاب پڑھ لیں گے، ٹال مٹول کرتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہوتا ہے تو کہتے کہ ہر چیز لکھا ہونے یہ ہم دوا ہیں اس کی، یہ تردید کرتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ بھی ہے، دھوکے بھی اس طرح دے رہے ہیں۔ اور خواب سراج محمد یہ آپ نے پڑھی ہوگی، خطیب بغدادی کی کتاب سے نقل کرتے تھے، سراج محمدی کے 2 خواب نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ محمد بن حماد کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ امام حنیفہ ان کے اصحاب جو ہیں ان کی کتابوں کو پڑھ کر ان پر عمل کر سکتا ہوں؟ تو خواب میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا 3 دفعہ لا ہے، نہیں یہ خواب کیا تھی؟ پھر اور خواب دیکھنا ہے، یہ کون سی ہے، یہ رفلن پہ کتاب لکھی ہے
جس میں بہت حدیث ہے. ہاں کیا نام ہے؟ لکھنے والے کا نام درجاتی خالد درجاتی. ہاں اس میں بھی آپ دیکھ لیجیے خواب مل جائیں گے, اس میں بھی خواب مل جائے گا. تو آپ بتائیے اگر خواب و خیال ہی پر کام چل رہا ہے اور یہ لوگ بھی پیش کر رہے ہیں تو وہاں تو خوابوں کا بار کرا ہوا ہے. وہاں خوابوں کی کمی نہیں ہے, اگر وہاں خواب میں آ رہے ہیں تو وہاں تو خواب بہت ہے. ہم نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کو بھی خواب میں دیکھ لیتے ہیں, وہاں میں کہیں دیکھ لیتے ہیں. خواب کا دیکھ لیا آپ نے, تمام تقریباً ہو گئے. ایک عنوان باقی رہ گیا ہے شرک کا. اگرچہ تکلیف شرک ہے لیکن پھر بھی ذرا بول ظاہر نہیں ہوتا کہ شرک ہے. تو وہ بات شرک ہوتے ہیں جلی بات ہوتے ہیں خفی, تو خفی کو لوگ پہچانتے ہیں. جلی کو کہتے ہیں بت پوجنا جو ہے شرک, اور قبر پوجنا شرک نہیں ہے زندگی کو, تو ہمارے بزرگ ہیں. ابراہیم سیال کوٹی کی کتاب تفسیر سورہ کہف, اس میں اصحاب کہف کا قصہ آتا ہے. اصحاب اس کے نام وغیرہ بھی آتے ہیں, 7 نام آتے ہیں. نام بھی ہے جناتی نام, پڑھنے سے حیرت ہوتی ہے کیسے نام سے. خیر بار ہے ان ناموں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ان ناموں کا لکھ کر اپنے پاس رکھنا جنات کے شر سے, دشمن کے شر سے, چور ڈاکو کے شر سے امان دیتا ہے اور مجرب ہے. یہاں اور کیا ہے ابھی تو نا ہم سے آیا نہیں. ہاں بھائی اب تک جتنا اتنی بات میں نے کی ہے سب اہل حدیث, ابھی تک کسی حنفی کی بات نہیں کی میں نے. سب جو کچھ نقل کیا ہے اہل حدیث کا, السلام سے ہو یا ساجد سیال کوٹی کتاب سے ہو یا دستور متقی سے ہو یا دلائل محمدی سے ہو, جو کچھ نقل کیا ہے سب اہل حدیث پر نقل کر رہا ہوں, حدیث علماء کا نقل کر رہا ہوں. اور یہ حدیث کے بہت بڑے چوٹی کے عالم ہے مولوی ثناء اللہ صاحب رسی مناظر اسلام کے خاص دست راست, بہت بڑا عالم. ان کی کتاب سے دیکھنا ہے کہ اصحاب کہف کے نام اپنے پاس لکھ کر رکھنا دافع بلیات. سمجھ گئے آپ؟ اللہ کے نام لکھ کر رکھنے ہی پر ابھی تو بحث چل رہی ہے کہ وہ تعبیر گنڈا شرک ہے یا نہیں. وہ دوستوں والا آگے بڑھ گیا, اب تو کھلا شرک ہے کہ غیر اللہ کے نام. اب کیا رہ گیا بتائیے آپ؟ ہاں صاحب, اب میں احناف کی طرف آ رہا ہوں. تو مجھ سے کہا بھی گیا ہے بے نمازی مسلم ہو سکتا ہے نہیں. بھائی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ترمذی کا حدیث ہے صحیح سند سے. ہم نے کافروں میں اہلی کیا فرق کیا ہے؟ فرق ہے صرف نماز کا. فمن ترکہا فقد کفر, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. بس سیدھی بات ہے. اب وہ جو کفر کر لے وہ مسلم کیسے ہوگا؟ ہاں جی, ہاں ایک بات ہو گئی اہل حدیث کی مجھے معلوم سے کہنی تھی اور وہ اس میں موجود ہے جو پرچہ دیا گیا ہے. گمراہی کی بات بتاتا ہوں. گاڑی کے سلسلے میں رسالہ نکلا صحیح اہل حدیث, تو پرچہ میرے پاس موجود ہے, میں اس کو دکھا سکتا ہوں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ گاڑی منڈے جو ہیں جب یہ روزہ رسول پر حاضر ہوں گے اور جب وہ ان کی صورت دیکھیں گے, کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صورت دیکھیں گے تو آپ کو کتنی اذیت ہوگی. صورت کہیں دیکھیں گے. اب یہ ہمارے سمجھ بات نہیں آتی. یہ حاضر ناظر ہونا, ہر جگہ سبجیکٹ ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں قبر کے اندر سے. قبر کے اندر سے کہاں سے دیکھ رہے ہیں, جنت میں کہاں ہے وہ, کہاں سے دیکھ رہے ہیں. یہ سری گنگائی ہے یا نہیں؟ مگر لکھنے والا اخبار کون سا اخبار؟ صحیح اہل حدیث. خیر جی ہمارے کی طرف میں آ رہا تھا اور سب سے پہلے میں تحریف لفظیش پہ تحریف جو عنوان ان کے سنا تقریباً لے آئے ہیں کچھ چھوڑ دوں گا تھوڑے سے, اس لیے یہاں بہت
افراد ہے، وہاں تفریح کا یہاں افراد ہے، تو وہاں کہاں تک کس چیز کو بناؤں گا میں؟ تحریف لفظی مسند ابو عوانہ یا سنگ ابو عوانہ، اس میں رفع کرنے کی حدیث ہے، حدیث وہی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اس کو اب چھپایا گیا ہے مصعب عوانہ کو، اور اس میں سے ایک واو کو ہٹا دیا گیا ہے، واو اس میں سے غائب کر دیا۔ بات کیا تھی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ باب بھی باندھا ہے انہوں نے، نہ وہ انہوں نے باب باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا شروع نماز میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہو کر، یہ باب باندھا ہے۔ حدیث باتیں کرتے ہیں نہیں کرنے کی، مان سکتے ہیں حدیث؟ باب باندھے رفع کرنے کا نقل کریں نہیں کرتے تھے، تو اس میں کیا ہوا؟ ترجمہ حدیث کا ترجمہ یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم رفع کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے، جب رکوع سے کھڑے ہوتے، اور ولا یرفعہما وقال بعضهم ولا یرفع بین السجدتین والمعنی واحد، یہ نہیں کہ الفاظ نہ ہوا نا، اور دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، نہ دو قسم کے الفاظ نقل کیے، لا یرفعہما وقال، اور بعض لوگوں نے کہا ولا یرفع، ابھی آگے لکھتے ہیں وہاں وہ نا معنی لکھی لا یرفعہما کو لا یرفع کو، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان رفع نہیں کرتے تھے، واو تھا، واو ہٹا دیا، معنی کیا ہوگا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع کرتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے، اور جب رکوع کرتے تھے اور رکوع جیسے اٹھایا کرتے تھے لا یرفعہما، ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے، واو کٹ گیا، واو کٹ گیا، معنی بدل گئے، یرفعہما لفظ ادھر مل گیا آ کر، معنی سارے بدل گئے، میرا پھر معنی نہیں بدلتے۔ حدیث پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہاں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے، کہ وہاں عوانہ کہتے ہیں کہ لا یرفعہما اور لا یرفع دونوں کہے گئے ہیں، ایک نے یہ کہا ایک یہ کہا، جب مانا واحد تو یرفعہما ادھر نکل گیا، تو اب یہ دو لفظ مانا واحد کہاں ہوں، جب دونوں ایک ہی طرف ہوں گے تو مانا واحد ہوں گے، اتنے بھی سمجھ نہیں ہے لوگوں کو کہ کم سے کم بھائی مانا واحد ان کو بھی کاٹ دیتے تو بات بن جاتی۔ تو یہ تحریف لفظی ہے کہ واو چھوڑ کر مطلب بنا لیا اپنا، یہ تو مصعب عوانہ کا ہے۔ اب آ جائیے مسند حمیدی، مسند حمیدی میں بھی وہی حدیث ہے مصعب عوانہ میں، اور وہی حدیث ہے موطا مالک میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں رفع کرنے کا ذکر، لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں تحریف لفظی، الفاظ وہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع کرتے جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کرتے، جب رکوع سے اٹھاتے۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس میں ولا یرفع لفظ بہانی ہے، ولا یرفع لفظ بہانی ہے، اس طرح ہے ادھر کو کہہ دیا تو جب نماز شروع کرتے تو رفع کرتے، اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھاتے فلا یرفع، یہ فلا یرفع کے الفاظ اپنی طرف سے شامل کیے ہیں، سمجھ گیا؟ اور میں دو ثبوت دوں گا کیا، امام حمیدی کے استاد سفیان بن عیینہ، سفیان بن عیینہ کی روایت کرنے والے متعدد محدث ہیں، 6 امام مسلم نے بیان کیے ہیں، مسلم کہتے ہیں مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے بیان کیا امام سفیان نے، 6 شاگردوں سے امام مسلم بیان کر رہے ہیں، امام ترمذی نے 3 نقل کیے، امام ابن ماجہ نے 3 نقل کیے، امام بخاری نے 1، امام طحاوی نے 1، امام بہقی نے 1، اس طرح سے ان تمام راویوں کی تعداد جو ہے 17 تک پہنچ جاتی ہے، 17 تک، 17 محدثین کہتے ہیں سفیان کے اقوال الفاظ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھ کر، فلا کا الفاظ نہیں ہے اس میں،
اور یہ حدیث صحیح مسلم موجود، ہر جگہ کتاب موجود ہے کہ یہ الفاظ فلاں کے نہیں تو فلاں کے الفاظ لگائے گئے. اب آپ بتائیے کہ یہ فلاں کے الفاظ ہیں بھی تو امام حمیدی کی غلطی ہے یا 17 اماموں کی غلطی ہے؟ امام حمیدی کی غلطی ہے، 17 اماموں کی غلطی ہے. 17 امام متفق طور پر کہتے ہیں کہ امام سفیان نے یہ الفاظ کہے تھے، اور ایک امام کہتا ہے کہ یہ کہے تھے، تو ایک امام کی بات مان جائے کہ بھول گیا. 17 ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر یہ امام بھی بھولا تو نہیں نا. تو امام بخاری نے نقل کیا ہے، وہ ان کو استاد امام حمیدی، امام بخاری کے استاد ہے، اور صحیح بخاری کی سب سے پہلے حدیث جو نقل کرتے ہیں وہ تو حمیدی سے کرتے ہیں. حضرت حمیدی وہ عبداللہ بن زبیر نام ہے ان کا. کہتے ہیں امام حمیدی مجھ سے کہتے تھے کہ رفع نہ کرنے کے سلسلے میں، امام حمیدی مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ رفع نہ کرنے کے سلسلے میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ کسی صحابی سے کوئی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. امام حمیدی کا الفاظ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ایک بھی حدیث، اور کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں، تو ثابت تو نقل کر دیا اپنی کتاب میں لا کر. معلوم ہے کہ نہیں تھی ان کی کتاب میں، اگر ہوتی تو ایسی بات کیوں کہتے. اور پھر ایک بات اور بھی ہے، یہ مصحف حمیدی آج تو نہیں آئی میدان میں، جن لوگوں کو اب ملی ہے 800 سال بعد، مگر 800 سال پہلے کوئی محدث تھے ان کے سامنے تھے، اور وہ اس میں حنفی بھی گزرے ہیں، مثلاً علامہ غزالی وغیرہ، حافظ عسقلانی، بہت بڑے محدث، اور وہ جناب کیا نام ان کا علامہ عینی جو رفع کی کاٹ کر رہے ہیں بڑے. یہ سچی حدیث ہوتے ہیں اس کو نقل نہیں کرتے، اور جھوٹی حدیث نقل کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جھوٹی حدیث سے نقل کرتے ہیں علامہ عینی، اور یہ سچی حدیث موجود تھی اسے نقل کرتے تھے. چھینی تو کہاں سے کرتے اس وقت؟ اب آئیے، اور اب آئیے اور کس طرح سے آئی ہے. اب یہ کتاب دوش گمنامی میں رہی صدیوں تک، ان لوگوں کے پاس تھی حافظ عسقلانی نقل نہیں کیا، نقل نہیں کرنی اور ہی ہے. اب یہ چھپی تو چھاپ کے وقت ان لوگوں نے پھیلا کے لوگ بڑھایا اس میں، اور اس کا ثبوت اس طرح سے دے دیا آپ کو بڑھائے. تو ایک ثبوت اور لگے اور زندہ ثبوت، اور مجھے عبدالغنی صاحب نے پروفیسر کاپی دی ہے اس کی، مدینہ منورہ میں ایک نسخہ رکھا ہوا ہے مسلم حمیدی کا ہاتھ کا لکھا ہوا، اس کی پروفیسر کاپی آ گئی ہے میرے کو، میں لے آیا، اس میں دیکھ لیا پھیلا نہیں ہے اس میں. اب بتائیے کیا ہو رہا ہے تحریف لفظی، حدیثیں بدل رہے ہیں بدل رہے. اور یہ صرف یہی نہیں، حبیب الرحمان اللہ عالمی نے اس کو نقل کر لیا فلاں کے الفاظ کو، تو انہوں نے کتاب کو چھائی کیا. ایک اور کتاب بھی نکل پڑی ہے، اس میں ان دونوں حدیثوں کے حوالے دیے ہیں، یعنی ان دونوں حدیثوں کو یہ سب سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کے دونوں بیکار. ابو وانا کی بھی اور یہ، مگر اب سے کیا کہا جائے، دھوکہ فریب ہے نہیں، حدیث کے الفاظ بدل رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے پوری امت کو. مطلب کیا ہے کہ ہمارا مذہب تو برقرار رہ جائے، اللہ کے رسول کی سنت برقرار نہ رہے. یہ کفر ہے یا ایمان ہے؟ تو یہ تو تحریف ہوئی. موضوع روایت کے سلسلے میں کیا بتاؤں میں تو امبار لگاؤں جیسا ان کا منشا ہے، موضوع روایت لاتے ہیں اپنی کتابوں میں اور ان سے استقبال کرتے ہیں. یہاں تو امبار ڈھیر. مثال کے طور پر ایک بات بیان کرتا ہوں آپ کو، رفع کے سلسلے میں آ جائیے. علامہ عینی کتاب ہے ان کی عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری، صحیح بخاری کا حاشیہ لکھا ہے عمدۃ القاری کے نام سے. اب صحیح بخاری میں حدیثیں آتی ہیں رفع کی، صحیح آتی ہیں، ان سب کو ایک لفظ میں کاٹ دیا کہ منسوخ ہے. حاشیہ میں لکھ دیا عینی صاحب نے منسوخ ہے. اب حدیث کو کہیں سکتے ہوئے گئی ہے، اب میں بتا رہا ہوں حدیث کو تو کاٹ نہیں سکتے تھے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ٹکسائی حدیث ہے محترم مالک کی. کیا حدیث کو ضرورت نہیں کہہ سکتے تھے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ایک بات تو ہونی چاہیے. تو کیا کہہ دیا کہ منسوخ ہے، پانی پھر گیا حدیثوں پر. اب جو شخص صحیح بخاری پڑے گا حاشیہ دے گا منسوخ ہے، تسلی ہو جائے گی، میں ٹھیک ہے، ہمارا حالت ٹھیک ہے، منسوخ ہے. لیکن ہے کیا کہ وہ منسوخ کہنے کے لیے دلیل کیا لائے؟ تو آپ دیکھیں دلیل لائے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھ کر رفع کر رہا تھا، تو کہنے لگے مت کرو. عبداللہ رضی اللہ عنہ
فعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماترا کہوں پہلے رسول اللہ ہم کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیے. ہمارا کام ہمارا کہیں نہیں ہے اور ہے ہی نہیں. دنیا کے پردے پہ کہیں ہمارا نہیں ہے کتاب اس کا عبداللہ کے شعر کا میں وہ نقل کر رہا. اللہ میں جو تو پہلے لکھ گئے تھے کہ یہ کہیں نہیں ہے, ان لوگوں کی زبان پر ہے. اللہ جلدی میں کہیں نہیں ہے, مگر یہ نقل کر رہے ہیں اور کس جدائی سے نقل کر رہے ہیں. تو صحیح ہے ان کی حدیثوں کے مقابلے میں موضوع ہوگی بڑا موضوع بھی بہت سی اس طرح سے 1 2 3 4 4 تو آپ ہدایت کرنے اس میں مل جائیں گے آپ کو. تقریب کے متعلق کیا کرنا اور شرک کے متعلق میں تو سارے مطلب کہنا مانا یہی ہے تقریب. مذہب پرستی کو بتا دوں آپ, مذہب پرست مذہب کو برقرار رکھنا ہے. دین اسلام جاتا ہے جائے, قرآن مجید جاتا ہے جائے, حدیث جاتی ہے جائے, کچھ بھی بنائے. کیونکہ اصول فقہ پڑھ کر دیکھیں آپ, کوئی بھی عجیب غریب ہیں. اصول ترقی بھی حکومت پاکستان نے چھاپ دیا, اردو میں چھاپا ہے اصول ترقی. پہلے اصول پڑھ کے آپ کہیں کہ کتنا غلط لکھا ہے. میں ان کو اس وقت تنقید نہیں کر رہا, میرے تو وہ 28 اور 30 نمبر کے جو اصول ہے نا انہیں کو روشن دار نہیں ہے آپ کے سامنے. تو وہ انہوں نے 29ویں اصول میں کیا کیا ہے, کل خبر عجیب خلاف اصحابنا فإنه يعمل على النص اب ترجیح ہے کہ تمام وہ احادیث جو ہمارے اصحاب ہمارے احناف کے خلاف آ جائیں گی, خلاف ہوں گی, تو ان کو نسخ پر محفوظ سمجھا جائے گا منسوخ ہیں. جتنے حدیثیں ہمارے اصحاب احناف کے خلاف آئیں گی کل خبری عجیب کے خلاف اصحابنا جو نسخ ہے ان کو منسوخ سمجھا جائے گا. چھٹی ہو گئی, جتنی حدیث آپ پیش کر دو سب کو منسوخ کو سمجھ دو, اس لیے کہ حنفی مذہب کے خلاف ہے لہٰذا منسوخ ہے اور اصول ترک موجود ہے. اور اس کے بعد کیا لکھتے ہیں, اور معارض مثل ہوں, یا یہ کہاں سمجھا جائے گا کہ اس کے معارض اس کے خلاف بھی کوئی صحیح حدیث ہے, جبھی تو ہمارے مذہب میں نہیں ہے. میں مطلب کیا ہوا کہ اس کے معارض سنت سارا لگیں آخر پھر کیا ہوگا, یہ حدیث اور وہ حدیث دونوں مل کر ٹکرائیں گے, دونوں ختم ہوں گے. ان کا اصول ہے, ان کا اصول فتح کا یہ اصول ہے کہ تازہ تساقط, جب دو حدیثیں ٹکرا جائیں تو دونوں ساقط کا اعتبار ہے, دونوں پھیر لو. آپ کو اور حدیث تلاش کرو تو کہتے ہیں سننا سارا دلیل آخر, تو کوئی اور دلیل تلاش کریں گے, دونوں ہی دیں گے اور ہمیں دونوں مل جاتی ہے, ایک ہی جائے گی. کیونکہ بہانا آئیں گا وہ دونوں جا رہے ہیں, دونوں پر جائیں گے. ہو سکتا ہے دونوں ہو جائیں تب یہ کس وقت نکلائے گی, تو تجویز سے نکلے تب ایک ہی جائے گی. یہ تو چکر جب کی بات ہے. اور اگر یہ بات بھی نہ ہو اور ترجیح ہے پھر وہ ترجیح لیں گے. ان دونوں میں ترجیح کس کو دیں, ہمارے مذہب کو یا اس کو, تو پھر وہ ترجیح دے دیں گے اس کو جس کے ان کے مذہب کے مطابق اس کو ترجیح دیں گے. پھر یہ تو حدیث کا حشر ہوا اور حدیث کے منکر تو بہت سے پیدا ہو گئے, آپ جانتے ہیں. تو مشکل بات نہیں تھی حدیث کا انکار, تو کچھ انہوں نے بھی کیا تھا, خارجیوں نے بھی کیا تھا, پوری طرح نے کیا کچھ معتزلے بھی کر گئے تھے, لیکن یہ کچھ انداز سے کر گئے, اصول فتح بنا کر. مگر قرآن مجید کے ہاتھ کسی نے صاف نہیں کیا, اور اس کو کوئی نہیں کیسے کہہ دے گا, اس کا کوئی انکار کیسے کہہ دے گا. اس لیے کہ ممکن حدیث جو ہیں یہ بھی قرآن مجید کو اس لیے مان رہے ہیں کہ اگر اس کو بھی انکار کر لیں تو مومن کون سمجھے گا اور مسلم کون سمجھے گا. اپنے کو مسلم ظاہر کر کے اسلام کو بیڑا غرق کرنا ہے. اس لیے قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں. ہاں حدیث نہیں مانتے, اس لیے حدیث کیا چاہیے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ہم بہت اسلام کے خیر خواہ ہیں. یہ تو بعد میں 200 سال بعد بنی ہے, بنائی نہیں اسلام کے خیر خواہ. تو اسلام کا خیر خواہ سمجھ کر ہماری بات مان لیں گے. لہٰذا قرآن مجید کا انکار تو کسی نے نہیں کیا, لیکن ان کو یہ کیا. اب میں وہ پہلا اصول پڑھتا ہوں, میں نے پہلے حدیث سے شروع کیا. تو یہ تو ابتدا ہے, انتہا دیکھیں وہ تو اور بھی اسی سے گزر رہے ہیں. اب 28واں اصول کل آیتیں
یخالف اصحابنا، ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے خلاف ہے، فإنما تحمل على النسخ، تو اس کو بھی منسوخ ہونے پر محمول کیا جائے گا. مصحف قرآن مجید کی آیت جاری ہے، مذہب باطل ہے منسوخ، اور ترجیح ہے یا ترجیح دی جائے گی مذہب اپنے مذہب. وہ جو اس میں ہمارے امام نے جو چیز سوچی ہے وہ ترجیح قابل ہے. بلولا الگ تعلیم اور اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ منسوخ ہے نہ ترجیح ہے، یہ اس طرح سے تعویل کرے، اس کو اس طرح سے موڑے توڑے، اس کے معنی بدلے کہ یہ اپنے مذہب کے مطابق بن جائے. تو مذہب کو بنانا ہے یا اسلام کو بنانا ہے؟ بھائی امام کا اصول ترقی حکومت پاکستان نے شائع کیا ہے، تو اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ سارے مذہب کو موڑا جائے گا، توڑا جائے گا، حدیث کے مطابق لایا جائے گا، آیت کے مطابق لایا جائے گا. یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے. میری امت کا اختلاف رحمت ہے. میری امت کا خلاف رحمت کون گئے ہیں؟ ابھی دیکھ چکا ہوں کہ حدیث بڑی ہوئی ہے اور بتا چکا ہوں قرآن مجید کی آیت کے خلاف بڑی حدیث کہیں ہے بھی نہیں. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، اور لوگ تو ہمیشہ ہی اختلاف پر رہیں گے، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر آپ کے رب کا رحم ہوگا وہ بچ جائے گا اختلاف سے. رحم ہوگا نا، کس پر رحم ہوا؟ اس پر ہوا جو اختلاف سے بچا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اختلاف سے بچ جانا. یہ کہتے ہیں اختلاف کرنا رحمت ہے. اور پھر بار بار احادیث میں بھی چیز ہوتی ہے لا تختلفوا، ایسا بخاری ہے کہ اختلاف مت کرنا. جب اختلاف رحمت تھی تو آج منع کیوں کیا تھا؟ میں اپنے مذہب کو اور فرقوں کو برقرار رکھنے کے لیے حدیثیں بھی گھنٹی جاتی بتائی ہوں میں آپ کو. شریعت سازی بتا دوں کہ تھوڑی سی ان کی بھی وہ عید الفطر پر آپ دیکھتے ہیں نا، فطر وہ ہر مسلم پر فرض ہے کہ وہ ایک ساتھ اپنا کھانے کا اپنے رمضان کا جو صدقہ ہے وہ ادا کر موجہ کرنا پڑتا ہے اس سے نماز سے جانے سے پہلے. کسی حدیث میں یہ چیز نہیں ہے کہ کون ادا کرے. مسلم ارے مسلمین ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فطر ارے مسلمین کا بہت صحیح بخاری ہے. مسلمین میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سام ملتا ہے، سامن سرائے مرین کیا کہنا ہے شہری ایک سا کام کا یا جو کا یا اس کا پنیر کا کھجور کا ایک ساتھ دینا پڑے گا. الگ مسلمین کا الگ اور لوگ سوالہ ہے الگ الگ، لیکن فرق مانا کہ انہوں نے واجب یہ ایک گھنٹہ گھٹا کیوں دیا جاتا ہے؟ حدیث میں فرق موجود تھا، لوگ ان کا گھٹا ہوا ہے، حدیث گھٹا تو نہیں ہے، کہتے ہیں فرق واجب یکساں ہے، ان کا یکساں ہے. ان کے یہاں ایک گھنٹہ گھٹ جاتا ہے واجب کا فرض سے، انہوں نے اس کو واجب کہا ہے صدقہ فطر کو. کہتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے، مگر کس پر واجب ہے؟ اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب، جس پر زکات فرض ہے. یہ صاحب نصاب کی شرط بتائے کہاں آئی ہے؟ حدیثوں میں کہیں نہیں آئی. تو یہ شریعت سازی ہے یا نہیں؟ شریعت بنا رہے ہیں فطر سے نہیں. اچھا ایک اور سن لیں آپ، عید کا ذکر بہت زیادہ آ رہا ہے اتفاق سے. عید کا عید احساس کو قربانی کرتے ہیں. ہاں یہ کوشش نہیں کون کرے کون نہ کرے، ہر صاحب استطاعت کرے خلاف تو ہے مفت. لیکن وہ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ وہ شہر والا ہی کرے، گاؤں والوں